بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین اور مصر کی سرحد پر ایک بہاری قبیلہ موجود تھا، جہاں پر ایک بوڑھی ہنرمند عورت اکیلی رہتی تھی۔ اس کے گھر میں دو چھوٹے چھوٹے مٹی سے بنائے گئے کمرے تھے اور ایک چھوٹی سی پتھروں سے بنائی گئی جھونپڑی تھی۔ اس بوڑھی اماں کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بوڑھی اماں اپنے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے سارا دن کمزور آنکھوں کے ساتھ خوبصورت قالین بناتی اور شام ہونے سے پہلے وہ قالین جا کر بازار میں بیچ دیتی۔ اس طرح وہ اپنے گھر کا گزر بسر کر رہی تھی۔ اس بوڑھی اماں کا دل دیکھیے کہ جب اس کے قالین اچھی طرح بکنے لگے تو اس نے اپنی کمائی سے حاصل ہونے والے چند سکوں میں اپنے گاؤں کے اندر 2 یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی خود سر پر اٹھا لی۔ سارے گاؤں والے حیران تھے کہ جس بوڑھی اماں کی گاؤں والوں کی مدد کرنی چاہیے تھی، وہ بوڑھی اماں گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ اور اس بوڑھی اماں کے بنائے گئے قالین اتنے مشہور ہوئے کہ بڑے بڑے بازاروں کے اندر بوڑھی اماں کے قالینوں کے چرچے ہونے لگے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس بوڑھی اماں کے ہاتھ کے بنائے گئے قالین سلطان کے محل تک بھی جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اماں ایک قالین کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں سے بنائے گئے قالین جس تاجر کے پاس اس نے بیچے تھے، وہ قالین اس تاجر نے قلعہ کے حاکم کو تحفے میں دے دیے۔ قلعہ کے حاکم نے جب قالین دیکھے تو اس نے تاجر کو کہا کہ یہ قالین تم نے کہاں سے لیے؟ میں یہ قالین بنانے والی ماہر کاریگر سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے اور وہ اتنے خوبصورت قالین بناتی ہے۔ یہ سن کر قلعے کے حاکم نے کہا کہ اے تاجر، تم اس بوڑھی اماں کو ابھی اور اسی وقت بلا کر لاؤ تاکہ میں اس کو کچھ انعام دوں۔ یہ ساری باتیں وہ بوڑھی عورت سن رہی تھی۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے ہاتھوں سے بنائے گئے قالین اتنے بڑے حاکم کو پسند آئے۔ اس تاجر نے حاکم کو کہا، حضور، وہ بوڑھی اماں ابھی بازار کے اندر میں نے دیکھی تھی، وہ ابھی گھر نہیں گئی، میں اس کو لے کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ لیکن جب بوڑھی اماں نے یہ بات سنی تو بوڑھی اماں اسی بازار کے اندر ایک کونے میں چھپ گئی تاکہ وہ تاجر اس کو تلاش نہ کر سکے، کیونکہ وہ بوڑھی اماں بہت خوددار تھی، کسی کے ہاتھوں انعام لے کر اپنے ضمیر کو مارنا نہیں چاہتی تھی۔ بوڑھی اماں نے اپنی زندگی میں بہت برے حالات دیکھے، اپنے شوہر کو بھی کھو دیا اور اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد بوڑھی اماں نے کبھی کسی کا احسان خود پر نہیں لیا، حتیٰ کہ اس عمر میں بھی وہ قبیلے کے 2 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی تھی۔ اس تاجر نے بوڑھی اماں کو پورے بازار کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بوڑھی اماں اس تاجر کو نہیں ملی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بوڑھی اماں کہاں غائب ہو گئی۔ اگر آج بوڑھی مل جاتی تو وہ قلعہ کا حاکم اس کے قالین دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس کو مالا مال کر دیتا، لیکن اس کی قسمت دیکھے کہ بوڑھی اماں کہیں غائب ہوگی۔ لیکن وہ تاجر نہیں جانتا تھا کہ وہ بوڑھی اماں اتنی خوددار ہے کہ انعام کا سن کر خود چھپ گئی۔ وقت گزرتا رہا، بوڑھی اماں کے قالینوں کے چرچے پورے مصر کے اندر ہونے لگے، حتیٰ کہ جب خریدار بازار کے اندر آتے تو وہ نام لے کر کہتے کہ فلاں بوڑھی اماں کے ہاتھوں کا بنایا قالین مل جائے گا کیا؟ لیکن اس بوڑھی اماں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنے زیادہ قالین بنا سکے۔ اپنی ضرورت کے مطابق قالین بناتی اور جا کر بازار میں بیچ دیتی۔ جو تاجر اس کو اچھے دام دیتا اس کے پاس بیچ کر اپنی ضروری سامان لے کر بقایا سونے کے سکے یا دینار لے کر اپنے گھر پہنچتی۔ وقت گزرتا گیا، اس طرح بوڑھی اماں کی زندگی کا گزر بسر انتھک محنت کی وجہ سے بڑا اچھے طریقے سے ہوا۔ ایک رات بوڑھی اماں نے اچھی خاصی کمائی اپنے ایک دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھی اور سو گئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی کمائی کو ایک صندوق میں ڈال دیتی تھی۔ لیکن اس رات بوڑھی ماں کے پاس پیسے کچھ زیادہ تھے۔ اس نے سوچا کہ کہیں کوئی چور نہ آ جائے اور میری محنت کی کمائی کو لوٹ کر نہ چلا جائے۔ بوڑھی اماں ان سونے کے سکوں اور دیناروں کو اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ باندھ کر سو گئی، لیکن جب صبح اٹھی تو اس کی ہر چیز ویسی کی ویسی تھی۔ لیکن جب اس نے دوپٹے کو دیکھا تو وہاں سے سونے کے سکے اور دینار غائب ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر بوڑھی اماں رونے لگی، لیکن وہ بوڑھی اماں اتنی خوددار تھی کہ اس نے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی نہیں بتایا کہ میری چوری ہوگی۔ اس نے اپنے پورے گھر کو چھانا، لیکن اس بوڑھی ماں کو اپنے سکے نہیں ملے۔ اس کو پتا چل گیا کہ میرے سکے کہیں گرے نہیں بلکہ چوری ہو گئے ہیں۔ اگلی رات بڑھیا نے پھر وہ سونے کے سکے ایک صندوق میں ڈالے اور اس صندوق کو اپنے ایک خستہ حال بستر کے نیچے چھپا دیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو بوڑھی نے دیکھا کہ وہ بستر بکھرا پڑا ہے اور صندوق اس کے باہر نکلا ہوا ہے اور اس صندوق کے اندر سونے کے سکے غائب ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر بوڑھی سر پیٹنے لگی کہ آج دوسری مرتبہ میری محنت کی کمائی کو چوری کر کے لے گیا۔ لیکن وہ بڑھیا حیران تھی کہ اس شہر کے اندر اتنے بڑے امیر کبیر تاجر رہتے ہیں، لیکن آخر صرف وہ چور میرے گھر ہی چوری کرنے کیوں آتا ہے؟ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بوڑھی ماں اگلی صبح خاموشی کے ساتھ گاؤں کے قاضی کے پاس پہنچی اور قاضی کو کہا، قاضی صاحب، دوسری مرتبہ ایسا ہوا کہ جب میں صبح اٹھی تو میرے کمرے کے اندر رکھے ہوئے سونے کے سکے غائب تھے اور مسلسل 2-3 راتوں سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور میرے سارے دن کی کمائی کوئی ڈاکو لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ آپ ہی کچھ کریں۔
قاضی نے کہا اماں جی آپ کتنے سکے کما لیتی ہیں؟ تو بوڑھی نے کہا قاضی صاحب میں دن کے 10 سے 15 سکے اور چند دینار کماتی ہوں۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا بوڑھی اماں میرے سپاہیوں میں سے ہر ایک کی تنخواہ سینکڑوں سکے ہیں، کیا آپ بتائیں گی کہ آپ کے چند سکوں کی خاطر میں آپ کی جھونپڑی کے ارد گرد سپاہی تعینات کروں؟ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا بیٹا چوری تو چوری ہوتی ہے، چاہے ایک سکے کی ہو یا ہزاروں سکے کی۔ 10-15 سکے بھی میرے لیے بہت زیادہ رقم ہے کیونکہ وہ میری خون پسینے کی کمائی ہے۔ اس عمر میں بھی اتنی کمزور آنکھوں کے ساتھ سارا دن محنت کر کے چند سکے کماتی ہوں اور چند سکے بھی میرے لیے بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا کہ پورے گاؤں کے اندر یہ اعلان کروا دیتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بھی چور نے آپ کے گھر کی طرف نظر دوڑائی تو اس کو انجام عبرت کا پہنچا دیا جائے گا۔ قاضی نے سپاہیوں کو کہا کہ اس گاؤں کے اندر اعلان کروا دو کہ جتنے بھی یہاں چور ہیں ان کو جا کر کہہ دو، خبردار کر دو کہ اگر تم اس بوڑھی اماں کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو تمہیں عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ یہ سن کر بوڑھی نے کہا قاضی صاحب آپ کو کیسے پتا کہ اس گاؤں کے اندر کون چور ہے؟ قاضی نے کہا میں نے قاضی کا عہدہ ایسے ہی حاصل نہیں کیا، میں جانتا ہوں کہ کون چوری کرتا ہے، گاؤں کے ہر آدمی کی حرکت پر میری نظر ہے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں چلے گی، اس کو اب امید تھی کہ آج کی رات میری چوری نہیں ہوگی۔ بوڑھی نے شام کے وقت بازار کے اندر قالین بیچے اور اپنی کمائی لے کر بڑی ہی حفاظت کے ساتھ اپنے گھر پہنچی۔ بوڑھی اماں نے ایک دیوار میں چھوٹا سا سوراخ کیا اور سوراخ کے اندر اس نے اپنے سونے کے سکے ڈال دیے۔ سونے کے سکے کے اوپر مٹی سے وہ سوراخ بند کر دیا اور آگ کی تپش کی وجہ سے وہ والی جگہ بھی سکھا دی۔ اب بوڑھی عورت کو بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے دیوار کے اندر کچھ چھپایا، لیکن بوڑھی عورت یہ نہیں جانتی تھی چور بوڑھی عورت سے بھی زیادہ چلاک ہے، وہ ہر وقت گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اگلی صبح جب بڑھیا نے دیکھا دیوار میں چھوٹا سا سوراخ لگا دیا تھا، لیکن اس ڈاکو نے اس دیوار میں بڑا سا سوراخ کر کے دیوار کا بھی تختہ نکال دیا اور وہ سونے کے سکے بھی چرا کر لے گیا۔ بوڑھی اماں بڑی حیران ہوئی کہ آخر یہ عجیب و غریب ڈاکو ہے کون؟ شہر کے اندر بڑے تاجر لیتے ہیں، لیکن وہ جو غریب بوڑھی کی کمائی کے ساتھ اس کی کیا ضد ہے؟ بوڑھی اماں نہیں جانتی تھی کہ آخر کون چور ہے اور وہ میری ہی چوری کیوں کرتا ہے۔ کئی دن گزر گئے اور وہ چور اسی طرح کرتا رہا۔ اس بوڑھی اماں نے تنگ آ کر قالین بیچنے کے بعد اس تاجر کو کہا کہ میری کمائی آپ کے پاس موجود ہے، جب ضرورت ہوگی آ کر لے جاؤں گی، کیونکہ میرے گھر سے ہر روز سونے کے سکے اور دینار چوری ہو جاتے ہیں۔ تاجر نے کہا ٹھیک ہے اماں۔ بوڑھی اماں اگلے دن خالی ہاتھوں اپنے قیمتی سامان لے کر گھر پہنچی اور آرام کرنے لیٹ گئی۔ جب اگلی صبح بوڑھی اماں اٹھی تو اس کے گھر میں کوئی ڈاکو نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھ کر بوڑھی بڑی حیران ہوئی کہ آج ڈاکو کو کیسے پتا کہ میرے پاس آج کوئی رقم نہیں، اس لیے گھر کی کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلی، لیکن بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ چور کو نہ پکڑ سکی۔ ایک ہفتہ تو بوڑھی اسی طرح کرتی رہی۔ ایک ہفتے بعد بوڑھی نے تاجر کو کہا کہ آج ایک ہفتے کی جتنی بھی میری کمائی بنتی ہے، جتنے بھی میرے قالینوں کے دینار اور سکے بنتے ہیں وہ مجھے دے دیں۔ اس بوڑھی اماں نے دل میں سوچا کہ اب اس چور کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے پاس اب اپنی کمائی آ گئی ہے۔ بوڑھی شام کو گھر آئی، بڑی حفاظت کے ساتھ کمرے کے ایک کونے میں چھوٹا سا گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس نے وہاں سکے رکھے اور مٹی سے بند کر دیا اور اپنا باقی سامان جتنا تھا اس کونے میں رکھ دیا تاکہ چور کو شک نہ ہو۔ اگلے دن اماں اٹھی تو اگلا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ بوڑھی اماں نے دیکھا کہ گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا ہے۔ اس کونے سے اس کے ایک ہفتے کی کمائے گئے سونے کے سکے بھی غائب ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑھیا سر پیٹ کر رونے لگی اور اللہ سے دعائیں کرنے لگی، اے میرے مالک میری مدد کر، میری روز کی کمائی اس طرح غائب ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، اتنے میں ایک رات سلطان بھیس بدل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کا چکر لگانے کے لیے نکلے۔ سلطان نے سوچا کہ سردیاں اب ختم ہو چکی ہیں، کیوں نہ گلیوں میں جا کر لوگوں کے حالات معلوم کیے جائیں اور دیکھا جائے کہ کہیں شہر کے اندر کوئی چور یا ڈاکو ڈاکہ تو نہیں مار رہے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آدھی رات کے وقت بھی اپنی جھونپڑی کے اندر اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ سلطان حیران ہوئے کہ آدھی رات کے وقت ایک بوڑھی کا عورت کا جاگنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سلطان نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ بوڑھی عورت نے اندر سے آواز دی، آج میں جاگ رہی ہوں۔ اماں کو ایسا لگا کہ یہی چور ہے، پھر بولی، آ جاؤ آج بندوبست کرتی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوا کہ اماں میری کس چیز کا بندوبست کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی ناگوار آواز سے سلطان کو ایسا محسوس ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے اور یہ اماں کسی کے انتظار میں بیٹھی رات کے اس پہر جاگ رہی ہے۔ یہ ہو نہ ہو یہ مجھے چور سمجھ رہی ہے۔ سلطان خود سے یہ باتیں کرتے جا رہے تھے کہ بوڑھی اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ سلطان نہیں جانتے تھے کہ بوڑھی کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے۔ جب اس بوڑھی نے دروازہ کھولا تو آگے سلطان کھڑے تھے اور اس بوڑھی اماں کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان ایوبی مسکرانے لگے۔ اس بوڑھی اماں نے ڈنڈا پھینک دیا اور کہا، اے نوجوان، رات کے وقت تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟
تو سلطان نے کہا اماں جان میں مسافر ہوں، ادھر سے گزر رہا تھا، میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، میں نے سوچا آپ ابھی تک جاگ نہیں ہیں، لہٰذا ایک رات کے لیے آپ سے رہنے کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا اے نوجوان، پہلے تم ہر رات میرے گھر سے سونے کے سکے چرا کر چلے جاتے تھے، آج جب دیکھا میں جاگ رہی ہوں تو تم نے یہ ایک نیا طریقہ مجھے لوٹنے کا سوچا۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے کہ آخر بوڑھی اماں کیا کہہ رہی ہے۔ سلطان نے دل میں سوچا کہ یہ بری عورت اس وقت تک مجھے سچ نہیں بتائے گی جب تک میں اپنی حقیقت نہیں بتاؤں گا۔ سلطان نے فرمایا اماں جان میں کوئی مسافر نہیں ہوں بلکہ میں حاکم وقت ہوں، آپ بتائیں آپ کو کیا پریشانی ہے۔ میں رعایا کا حال جاننے کے لیے ادھر سے گزر رہا تھا تو آپ کو اپنے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنا، میں آپ کا حال دریافت کرنے کے لیے چلا آیا۔ تو یہ سن کر اس بری عورت کے آنسو نکل آئے اور کہا حضور میں بہت پریشانی میں مبتلا ہوں اور اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو میری مدد کر سکے۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے اور کہا بری اماں بتائیے کیا ماجرا ہے۔ تو اس بری اماں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ پچھلے کئی دنوں سے میں سارا دن کام کرتی ہوں، اس عمر میں بھی اللہ نے مجھے ایک ہنر دے رکھا ہے جس سے میں اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتی ہوں۔ شام کے وقت میں چند سکے کما کر گھر لاتی ہوں تو رات کو کوئی چور یا ڈاکو آتا ہے اور وہ چرا کر چلا جاتا ہے۔ وہ اتنا چلاک ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے سکے کہاں چھپا کر رکھے ہیں۔ حضور آپ بتائیں میں کیا کروں، میں شہر کے قاضی کے پاس بھی گئی لیکن اس نے بھی میری مدد نہیں کی۔ یہ سن کر سلطان نے اماں جان کو کہا بتائیے کہ کبھی آپ نے کوئی چور کی آواز سنی یا کچھ ایسا ہوا کہ جس سے آپ کو شک ہو سکے کہ آخر کون چور ہے۔ تو بری اماں نے کہا حضور سارا دن محنت سے کام کرتی ہوں، جب شام کو سوتی ہوں تو کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ میں مر گئی ہوں یا سو رہی ہوں، صبح ہی آنکھ کھلتی ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا بری اماں کل آپ میری عدالت آ جانا، کل آپ کے چور کو پکڑ کر اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ یہ سن کر بری اماں بڑی خوش ہو گئیں اور اب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا مجرم پکڑا جائے گا۔ اگلی صبح سلطان نے دروازے پر موجود سنتری کو کہا کہ فلاں شکل والی بوڑھی عورت دروازے پر آئے تو اسے بنا روکے سیدھا میرے پاس لے آنا۔ اگلی صبح ہوئی تو سلطان دربار میں تشریف لائے تو اتنے میں دروازے پر موجود سنتری اسی بوڑھی عورت کو لے کر سلطان کے پاس آیا۔ تو صلاح الدین ایوبی سے ان کے وزیر خاص خضر بن طواب کہنے لگے حضور کیا آپ اس بوڑھی عورت کو پہلے جانتے ہیں، کیونکہ اس بوڑھی عورت کو خاص طور پر آپ نے اندر لانے کا حکم دیا۔ تو سلطان نے خضر بن طواب کو سارا واقعہ سنایا کہ کس طرح ایک چور بوڑھی اماں کو اتنے دنوں سے لوٹ رہا ہے لیکن وہ اتنا شاطر ہے کہ آج تک اس کو کوئی نہیں پکڑ پایا۔ خضر بن طواب بھی حیران ہوا کہ ایک چور کو پکڑنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں، لیکن آخر وہ چور کون ہے اور اس کی آخر بوڑھی اماں کے ساتھ کیا دشمنی ہے، لیکن وہ بوڑھی اماں کے چند سکے ہی چرانے کیوں آتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہی ماجرا ہے۔ اگر بات سونے کی ہوتی تو وہ کسی بڑے تاجر کو لوٹ سکتا تھا۔ یہ سن کر سلطان سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس چور کو کیسے پکڑا جائے۔ سلطان تھوڑی دیر سوچنے کے بعد خضر بن طواب کو حکم دیا کہ ایک سپاہی کو بھیج کر ایک حاملہ کتی اٹھا کر لاؤ۔ سپاہی اور سارے درباری حتیٰ کہ بوڑھی اماں بھی حیران ہو گئی کہ آخر چور کو پکڑنے کے لیے ایک حاملہ کتی کا کیا تعلق، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم کے آگے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک حاملہ کتی لائی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی اماں کو کہا اماں جان آپ چلی جائیں، آج رات آپ کا چور پکڑا جائے گا، آپ جا کر آرام سے سو جائیں۔ شام کا وقت ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کو حکم دیا کہ یہ حاملہ کتی جا کر بوڑھی اماں کی چھت پر باندھو۔ سپاہی بھی حیران ہوا کہ سلطان معظم نے بوڑھی عورت کی چھت پر حاملہ کتی کو کیوں باندھنے کا حکم دیا ہے۔ جب وہ سپاہی حاملہ کتی کو لے کر اس بوڑھی اماں کے گھر پہنچا تو بوڑھی اماں نے دریافت کیا کہ آخر سلطان میری چھت پر یہ حاملہ کتی کیوں باندھنا چاہتے ہیں۔ تو سپاہی نے کہا اماں جان بہتر تو سلطان ہی جانتے ہیں، آج کی رات آپ کا چور پکڑا جائے گا، آپ ہمارے سلطان پر بھروسہ رکھیں۔ بوڑھی اماں آرام سے سو گئی۔ بوڑھی اماں کے کمرے کے اندر بہت زیادہ سکے رکھے ہوئے تھے کیونکہ آج اس دن بوڑھی اماں نے بڑی ہی محنت و مشقت کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو بوڑھی اماں نے اپنے سونے کے سکے محفوظ جگہ پر رکھ کر آرام سے سو گئی۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی عورت ڈر گئی کہ کہیں پیچھے سے پھر وہ چور تو نہیں آ گیا، کیونکہ آج پھر میں نے چند سکے چھپا کر رکھے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے اپنے سکوں کو سنبھالتے ہوئے جب دروازے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ رات کے وقت حاکم وقت یعنی سلطان ایوبی موجود تھے اور آپ کے ساتھ چند سپاہی اور ان کے ہاتھ میں ایک آدمی جس کو سپاہیوں نے جھگڑا ہوا تھا۔ اتنے میں اس بوڑھی عورت کے سوال پوچھنے سے پہلے ہی سلطان نے اماں جان کو کہا اماں جان ہمیں اندر آنے کی اجازت دیں۔ بوڑھی عورت نے کہا حضور آپ اندر تشریف لائیں، آپ کا چور پکڑا گیا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت بڑی حیران ہوئی کہ جس چور کو نہ ہی شہر کا قاضی پکڑ پایا اور جس چور کو آج تک نہ میں دیکھ پائی، اس کو سلطان نے ایک ہی رات میں کیسے پکڑ لیا۔
تو یہ سوال بری عورت نے سلطان سے کیا تو سلطان نے فرمایا، اماں جان، جب شام کے وقت میں نے اپنے سپاہی کو کہا تھا کہ تم جا کر چھت پر حاملہ کتی باندھ دو، میں جانتا تھا کہ حاملہ کتی رات کو چھت پر اکیلی ہونے کی وجہ سے یہ حاملہ کتی ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکتی، کیونکہ جب کتی حاملہ ہوتی ہے تو یہ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں لگاتی۔ یہ قدرت نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، اور جیسے اس کی نظر کسی شخص پر پڑتی ہے، اول تو اس کتی نے خود ہی اس شخص کو پکڑ لینا تھا، کیونکہ جب یہ حاملہ ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ کڑوی اور غسیلی ہو جاتی ہے، اور اگر یہ پکڑ نہ بھی پاتی تو اس نے پوری قوت سے بھونکنا شروع کر دینا تھا۔ میں جانتا تھا یہ ساری رات آرام سے نہیں بیٹھے گی، جب اس کو کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو وہ پھر سے آواز دے گی، اور میں جانتا تھا کہ وہ چور آئے گا۔ جیسے ہی آدھی رات کے وقت چور چھت پر چڑھا تو فوراً حاملہ کتی نے چیخنا شروع کر دیا، اور میں یہ بات جانتا تھا کہ وہ چور چھت سے آتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کی جھونپڑی کے پیچھے چڑھنے کے نشانات بھی دیکھے تھے، اور جھونپڑی کے پیچھے کی طرف سے سارا علاقہ سنسان تھا اور آگے آبادی تھی، اس لیے وہ چور ہمیشہ جھونپڑی کی چھت سے چڑھ کر ہی حویلی کے اندر آتا اور پھر آپ کی جھونپڑی کے اندر داخل ہو کر چوری کرتا۔ لیکن آج رات جیسے ہی وہ چھت پر چڑھنے لگا تو کتے نے چلانا شروع کر دیا۔ ہمارے سپاہی دور بیٹھے چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی کتے کی آواز سنی تو وہ فوراً دوڑتے ہوئے آئے، اور چور جو چھت پر موجود تھا، اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ گھبراہٹ کا شکار ہو گیا اور بھاگنے کی بجائے اس نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس طرح یہ پکڑا گیا۔ یہ سن کر اس بری عورت نے کہا، حضور، جب آپ کا سپاہی حاملہ کتی کو باندھنے کے لیے لایا تو میں بڑی حیران تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا راز تھا یہ تو آپ ہی جانتے تھے۔ اس طرح سلطان نے اس ڈاکو کو کہا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم صرف بری اماں کے چند سکے ہی چرا کر جاتے تھے؟ تو یہ سن کر اس ڈاکو نے کہا، حضور، میں فلاں گاؤں کے اندر تاجر ہوں۔ یہ بری اماں میرے پڑوس کے پاس سستے داموں میں اپنے قلین بیچ کر چلی جاتی، لیکن مجھے قلین نہ بیچتی، اور میں نے سوچ لیا کہ اگر مجھے یہ قلین نہیں بیچے گی تو میں اس کو اتنا ذلیل کروں گا کہ یہ کام کرنا ہی چھوڑ دے گی، اس لیے میں ہر روز آتا اور اس کے سکے چرا کر چلا جاتا، اور بری عورت سے میں نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ جب اس کے حالات تنگ ہوں گے تو شاید یہ میری دکان پر آئے اور مجھے قلین بیچنا شروع کر دے، کیونکہ میں نے اس تاجر سے زیادہ پیسے آفر کیے تھے، لیکن یہ نہیں مانی تھی۔ یہ سن کر سلطان نے اس تاجر کو کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک بری عورت سے بدلہ لے رہے ہو جس کا دنیا میں اور کوئی نہیں؟ اس نے کہا، حضور، میں حسد کی آگ میں آ گیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ سلطان نے کہا کہ ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم ہوتا ہے۔ پھر سلطان نے اس کو 2 سال قید کی سزا سنائی اور 3000 سونے کے سکے اور 2000 دینار جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح سلطان نے بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ حاملہ کتی کا استعمال کرتے ہوئے اس چور کو پکڑ لیا، اس بری عورت کو انصاف دلایا۔ کسی نے سچ کہا کہ چور کو پکڑنے کے لیے ہمیشہ اسے 2-4 قدم آگے کی سوچ رکھنی پڑتی ہے۔ اگر آپ صرف شرافت کا لبادہ اوڑھے رکھیں گے تو آپ مارے جائیں گے۔ وقت کا جو تقاضا ہو ویسا روپ دھارنا کامیابی کا عندیہ ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔